ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں اس چنک میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی کالز لیں گے, تو اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی ہے. سیٹی صاحب میں آپ کو ایس ایم ایس پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا سیٹی صاحب یہ جو بھی ڈسکشن آپ ابھی اس وقت کر رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, کیا ہماری فوج کو یہ ڈیفنس بجٹ کی مد میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے جو حالات ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ اس وقت؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے یہ تو ہم نے کہا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, حالات بدل بھی سکتے ہیں نا. حالات پہلے اچھے بھی تھے پھر برے بھی ہو جاتے ہیں. ممبئی سے پہلے ہندوستان کے ساتھ حالات اچھے چل رہے تھے مشرف کے دوران, چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے. 90s میں حالات خراب تھے. تو حالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, مگر ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ رائز اینڈ فال نہیں کرتا, وہ رائز کرتا رہتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل مشرف کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ ہم انڈیا سینٹرک نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور پورا ایک پیس پروسیس شروع کیا گیا. کیانی صاحب کے زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہندوستان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے, ہم ان کی کیپیسٹی کے اوپر دیکھتے ہیں. اگر ان کے پاس 100 ٹینک ہے تو کسی وقت بھی ان کے ارادے بدل سکتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی کیپیبلٹی کو دیکھنا ہے. تو اگر آپ نے یہی کیا تو اسی کو آرمز ریس کہتے ہیں نا. مشرف صاحب کہتے تھے کہ افغانستان میں ہمیں کوئی ڈیپتھ نہیں چاہیے, کیانی صاحب کہتے ہیں ہمیں سافٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے. تو اب عرض یہ ہے, یہ ہیں پیراڈائمز جسے آپ کہتے ہیں کہ فلسفے. اب اگر فلسفہ یہاں یہ ہو کہ ہندوستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے, لین دین کرنی ہے, تو پھر آپ کا ڈیفنس بجٹ دوسرے طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کو. اگر آپ نے یہی سوچنا ہے کہ انڈیا سینٹرک رہنا ہے اور انڈیا کے ساتھ یہ آرمز ریس میں آپ نے چلتے رہنا ہے, تو پھر آپ کا ڈیفنس بجٹ نہیں کم ہوگا, یہ بڑھتا ہی جائے گا. میں آپ کو صرف ایک فیکٹ بتاتا ہوں. 1.9 سر میرا خیال ہے 1800 ارب روپے آپ کا ٹیکس بیس ہے, جس میں سے 500 ارب روپے سے زیادہ تو 400 450 تو ان کا اپنا کہنا ہے 450 ارب روپے تو فوج لے جاتی ہے صرف ڈیفنس کے اوپر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر رہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس؟ 250 ارب روپیہ آپ کی پبلک سیکٹر کارپوریشنز لے جاتی ہیں جن کو لاس ہو رہا ہے, آپ انہیں سبسڈیز دے رہے ہیں اور شاید کے پاس سارے فگرز ہیں. بالکل, یہ پھر رہ کیا جائے گا آپ کے پاس؟ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خرچے جو ہیں انکلوڈنگ ڈیفنس ان کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. اپنی فلسفہ اس ریجن میں رہنے کا اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. اور اس سے اوپر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں کو دینا ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپ جو مرضی کرتے رہیں, ڈیفنس کو بھی کم کرنا. ڈیفنس کا میں صرف کہتا ہوں شفاف, اس کے جو اخراجات ہیں ان کو شفاف بنانا بھی بڑا ضروری ہے. I want to know if my money is buying the best defense. بالکل ٹھیک, اس والے سے مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, داؤد صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بہت ڈیپلی جا رہا ہوں. اور صاحب امریکہ چلے گئے تھے, اب ان کو بڑا ہم نے مس کیا, پھر بھی ان کا پروگرام آتا رہا. ابھی یہ بڑا اچھا ایشو چل رہا ہے. جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے. میری اپنی ایج جتنی ہوگی ہے کہ آج تک نہیں میں نے سنا کہ 50% کسی کی سیلری چھوٹے ملازم کی جو گریڈ 1 سے 15 تک ہے کبھی آج تک ہوا ہو, اور یہ بڑا اچھا ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں, میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں جتنے ٹاپ لیول کے بزنس مین ہیں, انہوں نے آج تک کتنا ٹیکس دیا ہے؟ اگر یہ ٹیکس دے دیں اور میاں صاحبان ٹیکس دے دیں, ٹھیک ہے نا جی, اور میرا خیال ہے ہمیں باہر والی متحدگی بالکل ختم ہو جائے گی. اچھا مہربانی میں آپ کا جواب مختصر دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 50% انکریز نہیں ہے, ایکچولی بیسک سیلری کے اوپر انہوں نے کیا ہے, تو ٹوٹل ایمولومنٹ جو ہے 20-22% کے قریب یہ بنتا ہے. مگر یہ تھوڑا سا پروپاگینڈا اس میں حکومت نے ڈال دی ہے, تو یہ مگر پھر بھی شکر ہے کچھ کیا ہے, اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امیروں سے, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, 10% ہمارا ٹیکس بیس ہے 1 to 10. جی ڈی پی اگر 100 ہے تو 10 روپے ٹیکس. یہ دنیا میں ہندوستان میں بھی اب 16-17% ہو گیا ہے, اور 22-20% سے کم تو اگر آپ کا بیس ہو تو آپ حکومت کیا معیشت چلا ہی نہیں سکتے. عرض یہ ہے کہ یہاں ٹیکس کلیکشن بیوروکریسی وہ بھی کرپٹ ہے, اور امیر بھی ٹیکس نہیں دیتے, اور پھر پروونسز جو ہیں وہ بھی چوری کرتی ہیں بجلی, اور گورنمنٹس چوری کرتی ہیں بجلی. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, یہ سارا معاشرہ جو ہے نا, اس کے اندر یہ پرابلم آئی ہوئی ہے. ٹیکس پے نہیں کرتے ہم, اگر پے کرتے ہیں تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے, اگر وہاں سے جو بچتا ہے وہ ڈیفنس لے جاتی ہے, اور لڑائی جھگڑے ہم نے بنائے ہوئے اس ریجن کے اندر, یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے, ہم ان کو حل نہیں کر پا رہے ہیں.
تو یہ سارے ہمارے یہ پرابلمز ہیں. اسی لیے ایک فلسفہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں ایک تھوڑی سی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اور کر لینی چاہیے, جس ان کی بات سے ایک اشارے کی طرف ہے. ایک ٹیکس ڈائریکٹری تو چھاپتے ہیں, سب کے بارے میں پتہ چل جائے کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. آپ پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلے آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, پتہ چل جائے نا, سب پہ چھاپ دیں. کیوں نہیں چھاپتے؟ بڑے بڑے لوگ رگڑے میں چھاپنا چاہیے نا, بڑے بڑے لوگ رگڑے میں شفاف ہونا چاہیے نظام. آپ چاہتے ہیں کہ اچھی گورننس ہو, آپ چاہتے ہیں کہ نظام شفاف ہو, تو چھاپ دیں, سب کا چھاپ دیں. اگر اعتراض ہے کہ صرف پبلک آفس ہولڈر کو نہیں, سب کا چھاپ دیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی, وسیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں وسیم باری بول رہا ہوں جی, لاہور سے. جی جی, میرا شاید کاردار صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں انفلیشن ہے. اگر انفلیشن ہے تو پھر اتنی ہائی ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ میں انورس ریلیشن ہے. اگر مطلب انفلیشن ہو تو ان امپلائمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ, یہ ایک اکانومسٹ کا سوال ہے. نہیں دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ افراط زر ہو تو بے روزگاری نہیں ہوتی, اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر افراط زر زیادہ ہے تو معیشت اگر ہل بھی نہیں رہی ہے, حکومت اگر اپنے اخراجات اس طرح کر رہی ہے, کو دیکھیں افراط زر باہر سے بھی آتی ہے. اگر دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا دوسری اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے بھی افراط زر پیدا ہوتی ہے. اس سے ضروری تو نہیں کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمیں اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا ہے, اپنی معیشت کو چلانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو توازن ہے حکومت کے اخراجات کا اور آمدن کا, اس کو بہتر کرنا ہے. حکومت کو اپنے اخراجات کم کر کے یا اپنی آمدن بڑھا کے, تاکہ وہ وسائل پیدا ہو. جیسے نجم کہہ رہے تھے کہ عمرہ سے استطاعت کے مطابق لوگوں سے ٹیکس لے کے, اور جو اپنے اخراجات ہیں اور یہ جو لیکیجز ہم پبلک سیکٹر کارپوریشنز کی بات کر رہے تھے, اگر وہ ختم کریں گے تو وہ وسائل پیدا ہوں گے. ڈاکومنٹیشن, اگر وی اے ٹی کی طرف ہم چلے جائیں تو وہ وسائل پیدا ہوں گے کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. میں صرف اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. آپ نے یہ بات کی انفلیشن کی, اور ساتھ آپ نے کہا کہ ان امپلائمنٹ, اسی کو تو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. یہ تو ایک پوری تھیوری ہے اکنامکس کی, اور کہ اسٹیگفلیشن جو ہوتی ہے, اور اسٹیگفلیشن میں انفلیشن بھی ہوتی ہے اور ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, اور یہ بہت سے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے رانا غلام مرتضیٰ صاحب ہب سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. میں رانا غلام مرتضیٰ کیوکی سے بات کر رہا ہوں جی. جی جی سر جی, یہ پرائیویٹ ملازمین کا کوئی پاکستان میں کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ گورنمنٹ سروس کی تنخواہ انکریز کی جا رہی ہے, مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کسی نے 6,000 سے 7,000 کا الاؤنس کیا گیا ہے, تو کیا ان کو 6,000 سے 10,000 تک یا 15,000 تک سیلری والوں کا کوئی مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے جی, اس کا میں ایک مختصر سا جواب دے دیتا ہوں, تھوڑا سا پھر شاہد صاحب بھی ضرور اس کا جواب دیں. دیکھیے, اگر معیشت چلتی ہے, ترقی ہوتی ہے تو تنخواہیں بڑھتی ہیں. معیشت بیٹھ جاتی ہے تو تنخواہیں بڑھ جائیں تو جو معیشت بیٹھی ہوئی وہ اور بیٹھ جائے گی. انڈسٹری کو پروفٹس چاہیے, پروفٹس کے لیے ظاہر ہے پروڈکٹیوٹی چاہیے. تو یہ ایک سرکل ہے. اگر آپ تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی تو جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی بیٹھ جائے گا. مگر جو اس کے دوسرے جو اثرات ہیں وہ شاید صاحب نہیں, میں ان سے متفق ہوں. سر تھوڑی سی ایک اور بات کروں. حکومت جس نے 6 سے 7,000 کیا, میرا اس سے تھوڑی سی ایک سوال ہے. حکومت اپنے پر لاگو کر لے پہلے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, حکومت جب کسی سی چیز خریدتی ہے یا ٹھیکے دیتی ہے تو کیا کہتی ہے, آپ انکم ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں, جی ایس ٹی کے لیے رجسٹرڈ ہیں. وہ یہ کر دے کہ جی ہم ٹھیکہ صرف اس کو دیں گے جو اپنی منیمم ویج دیتا ہوگا. سو حکومت اپنے پہ تو لاگو کرے, کسی اور سے. ہمارے ساتھ لاسٹ کالر ہیں جی, ہمارے ساتھ منور صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. جی سوال کیجیے گا جی. سر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. جی جی. زندگی ہے میری اور مجھے جینے نہیں دیتے, پھر کوئی ایسا قانون بنا دو کہ خودکشی حرام نہ ہو. مہربانی جی, آپ نے سنی لیا. باہر یہ حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں, اور ہم لڑائی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں, حکومتوں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. انصاف کی بات کسی اور لیول پہ ہو رہی ہے, عوام تک نہیں پہنچ رہی. اور یہ جسے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو نہیں رہا. غربت بڑھ رہی ہے, اور یہاں ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے ادھر جا رہے ہیں, اتنے پیسے ادھر جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور ہماری کسی دنیا میں بنتی بھی نہیں ہے. اپنے خطے میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ آپ اگر دنیا کے ساتھ دنیا داری کریں تو پھر آپ کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. ہم تو دنیا کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس وقت. ہم تو کسی کو یہاں آنے نہیں دیتے. وہ پیسے لانا بھی چاہے تو ہم کہتے ہیں چلے چلے جاؤ, بھاگ جاؤ. کیری لوگر بھاگ جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. IMF بھاگ جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. وہ آپ کو 1% پہ قرضہ دے رہے ہیں, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنا حالات ٹھیک کر لیجئے تاکہ ہم سے قرضے نہ لینے پڑے. مشرف صاحب جب آئے تھے
تو قرضے IMF تھی اس وقت, 2-3 سال کے بعد چھٹی ہوگی IMF کی کیونکہ آپ کی معیشت چلنی شروع ہوگی. تو بات یہ ہے پتہ نہیں کیا فضول باتیں ہمارے یہ سارے لوگ کرتے ہیں. بات یہ حالات ہماری گورنمنٹ کے بدل رہے ہیں نا, 2-3 سال تیسرا بجٹ آ گیا نا, گورننس بھی دیکھ لیں. آج وہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب پیٹ رہے ہیں کہ بری پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. بارن سیٹھی صاحب وقت بہت کام تھا, مینلی اپنے ایشوز کور کیے, کوشش کریں گے جو رہ گئے کل بھی ان کے بارے میں بات کے. ناظرین آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, کل کا پروگرام بھی ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.